السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ آئی ایم محمد امجد، مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 10 کے ٹاپک نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادو، ہم نے آن لائن لیکچرز کے اندر چیپٹر نمبر 9 کو ریسنٹلی ہم نے کمپلیٹ کیا، جس کے اندر ہم نے اس کے 4 ٹاپک کی صورت میں بورڈ کے شارٹ کورس کے مطابق ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے اینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں چیپٹر نمبر 10 کے ٹاپک نمبر 1 کی طرف۔ شہزادو، سب سے پہلے چیپٹر کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ چیپٹر ہمارے پاس تحفظ نسواں، یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو مختلف قسم کے قانون ہیں اسلام کے مطابق اور ہمارے قانون پاکستان کے مطابق، ان تمام کے تمام کی آج ہم وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ہم سے 2 کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر کہ اسلام نے کون سے مختلف حقوق خواتین کو دیے ہیں، یہی جواب ایک اور کوسچن بھی پوچھا گیا ہے، اس میں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ عزت کے نام پر قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں اور قرآن و حدیث سے متعلقہ مثالیں پیش کریں۔ اب یہ دونوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کا ہمارے پاس ایک ہی آنسر ہے اور اس آنسر کی ابھی ہم وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سٹیٹمنٹس آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک سے دیکھیں گے اور میچ کر لیں گے، سیم ورڈنگ اسی طرح سے، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس مکمل کا مکمل موجود اس پریزنٹیشن کے تحت جو میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شہزادو، سب سے پہلے ہمارے پاس تحفظ نسواں، عورتوں کے حقوق کے متعلق سب سے پہلے انٹروڈکشن آ جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں۔ شہزادو، اس سے پہلے ہم عورتوں کے حقوق کے متعلق تھوڑا سا سکیچ لے لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو ایک بہت کمتر سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو عزت کے نام پہ قتل کر دیا جائے گا، یا کسی طور پر مطلب یہ کہ اس کو طلاق دے دی جائے گی۔ اس کے لیے 3 الفاظ کی مار سمجھا جاتا ہے ایک مرد کے نزدیک۔ اس کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، یا اس کے اوپر تعلیم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی، یا معاشرے کی بہت ساری رکاوٹیں اس کے لیے کھڑی کر دی جائیں گی۔ یہ تمام کے تمام کام نسواں کے ان حقوق کے اوپر مطلب یہ کہ مکمل طور پہ غیر پاسداری کی جاتی ہے، اس سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے جو ایک عورتوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ شہزادو، اس وقت جو چیز ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں خواتین کے کیا رائٹس ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں۔ انہی حقوق کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو کیا حق دیا۔ شہزادو، ہم جائیں آج سے 1400 سال پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت سے بھی پہلے، ان کا جب دور ہوا تھا ان سے پہلے، تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، پیدا کرتے ہی ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اور یہ تمام کا تمام سلوک اس دور کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیا۔ انہوں نے کون سے ایسے حقوق دیے جس کی بنیاد کے اوپر عورت کو ایک حق دیا گیا کہ وہ بھی ایک انسانیت کا مکمل طور پہ حق رکھتی ہے۔ شہزادو، اسی کے انٹروڈکشن کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں وراثت کا حق، جائیداد کا حق دیا گیا عورت کو کہ اگر ماں باپ کے پاس جائیداد ہے تو جائیداد میں اس عورت کا بھی حصہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اسی گھر کی فرد ہے جس کے اندر وہ تمام کے تمام باقی لوگ رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عورت کو برابر وراثت کا حق دیا گیا کہ جس میں سے 3/2 کا مطلب یہ کہ ایک حصہ رکھا گیا، 3/1 کا تو جس کے اندر مطلب یہ کہ رائٹس دیے گئے کہ عورت بھی اپنا حق رکھ سکتی ہے۔ تعلیم کا حق، ایجوکیشن بھی دی گئی عورتوں کے حقوق کے اندر۔ شریک حیات کے انتخاب کا حق، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود جا کے مطلب یہ کہ ڈھونڈ لے اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ گھر والوں کو کہہ دے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ نہیں، گھر والوں کو اپنی خواہش بتائے، اور گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اسلام کے مطابق یہ بات ایک روایتی طور پر ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ کیا جاتا ہے تو پیرنٹس لازمی طور پر اپنے اولاد سے پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے شریک حیات کے انتخاب کا حق، عزت و وقار کے تحفظ کا حق، اسلام نے ہر عورت کو عزت اور وقار مکمل طور پہ مطلب یہ کہ دیا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، ان تمام کے تمام لوگوں کو مطلب یہ کہ ایک رائٹس دے دیا، معاشرے کے لوگوں کو رائٹس دے دیا کہ عورت کو کس طرح عزت اور وقار دینا ہے۔ شہزادو، خاوند سے خلا کا حق، اگر ایک عورت بہت زیادہ تنگ ہے
اور وہ مطلب یہ کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے سپینڈ نہیں کر سکتی، تو اس کو اپنے خاوند سے خلا کا حق بھی دے دیا کہ وہ خلا کا پیغام بھیجے گی اپنے خاوند کے پاس، اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ عدالت اس کو بلائے گی، اگر عدالت اس کے تمام فیصلے کو مکمل طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتی تو اس کو طلاق کے لیے کنونس کرے گی کہ آپ اس کو ڈائیورس دے دو۔ اول تو ان کے اندر صلح کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ چیز آپ ایک حقیقت جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نزدیک سب سے بری چیز جو ہے نا وہ طلاق تھی، اور طلاق والے معاملے سے آپ بہت زیادہ مطلب گھبرایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ بھی خلا یا طلاق لے سکتی ہے اس صورت میں جب کوئی پرابلمز اس کو اپنے گھر میں، اپنے ہسبینڈ میں بہت سارے ایسے جو وہ برداشت نہیں کر سکتی وہ تمام کے تمام گزر رہے ہیں، تو اسی صورتحال کے اندر اس کو خلا کا حق بھی حاصل ہے۔ ایک مثال یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میں جو ہے نا اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہوں، میں مطلب یہ کہ مجھے ان سے گھن آتی ہے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک رات کے لیے بھیڑ بکریوں کا ایک قبیلہ تھا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب صبح اٹھایا گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتی میں یہاں سیٹسفائی تھی لیکن ہسبینڈ کے پاس سیٹسفائی نہیں ہوں۔ اب اسی صورتحال کے اندر آپ نے فوری طور پہ طلاق کے لیے اس کے ہسبینڈ کو نوٹس بھجوایا کہ وہ اس کو ڈائیورس دے، یعنی کہ عورت کو بھی خلا کا حق حاصل ہے جب اس کے اوپر ظلم اور بربریت حد تک بڑھ جائے، تب وہ مطلب یہ کہ یہ سٹیپ اٹھا سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو مکمل طور پہ حق دیا۔ انٹروڈکشن میں ہم نے دیکھا کہ عورت وراثت کا حق بھی رکھتی ہے، عورت تعلیم کا حق بھی رکھتی ہے، عورت شریک حیات کا حق بھی رکھتی ہے، عورت عزت و وقار کا حق بھی رکھتی ہے، عورت خلا کا حق بھی رکھتی ہے۔ اس وقت جو چیز ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کہ خواتین کے کام کرنے کا حق اسلام نے مطلب یہ کہ ہمیں کیا دیا ہے۔ خواتین کے کام کرنے کے حق کے اندر اسلام کے تحت ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے۔ شہزادوں، آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی میں نے مثال دی کہ جب عورتوں کو برابر کا حق ملا، وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پروٹیکشن ملا، وہ اپنی زندگی کو جینے لگی اور ان کو برابر طور پر وراثت کا، تعلیم کا، شریک حیات کا، خلا کا اور یہ تمام کے تمام رائٹس ملے تاکہ وہ اپنی زندگی کو سپینڈ کر سکیں۔ خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا عورتوں کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے اسی کے متعلق 3-4 ایگزامپل سے ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ شہزادوں، پہلے نمبر پہ آتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، آپ کی بیٹیاں ریوڑ لے کر چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 جس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریوڑ اور بھیڑ بکریاں لے کر وہ مطلب چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ پانی بھرنے کے لیے روز ہی جاتی تھی، ایک معمول تھا، کنویں کے اوپر گئیں تو کنویں کے اوپر رش لگا ہوا تھا لوگوں کا۔ یہ میں آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں، سورہ 28 اور آیت نمبر 23 کی۔ رش لگا ہوا تھا کنویں کے اوپر، جب رش لگا ہوا تھا تو وہ ٹھہری، ویٹ کرتی رہی، دیکھتی رہی، لوگ چروائے تھے، باقی وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی بھی پلا رہے تھے اور مطلب یہ کہ اپنی ضرورت اپنے گھر کے لیے بھر رہے تھے، وہ ویٹ کر رہی تھی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ 2 شریف عورتیں مطلب یہ کہ لڑکیاں جو مطلب وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں اور کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، تو انہوں نے ان سے جا کے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ سب لوگ فری ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گی اور جا کے مطلب یہ کہ پانی کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ انہوں نے ان سے مطلب یہ کہ وہ سامان لیا، ان کا پانی بھر کے دیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کی بھی مطلب یہ کہ توازت کی، اور اس کے بعد وہ آزادانہ طریقے سے اپنے گھر چلے گئیں اور اپنے والد کو جا کے ان کی تعریف کی اور مطلب یہ کہ ان کو مطلب یہ کہ بہت زیادہ ان کے متعلق بتایا کہ وہ کس طرح کے نیک انسان تھے۔ آپ کے والد کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب شادی کی طلب کی تو اسی صورتحال کے اندر آپ نے ان کے مطلب یہ کہ اس کردار سے کنونس ہو کر اپنی بیٹی جو ہے نا ان کے عقب ان کے نکاح کے اندر دے دی تھی۔ یعنی کہ کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے اوپر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال جو پیش کی گئی ہے کہ وہ بھی مطلب یہ کہ اپنی ضرورت، جب والد ضعیف ہے، کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اپنی ضرورت کو عورت پورا کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ طلاق یافتہ عورت کے لیے حکم۔ شہزادوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ عورت کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے باغ میں جا کر اپنے بچوں کے لیے اور اپنی ضرورت کے تحت مطلب یہ کہ پھل اور دوسری ضرورت کی چیزیں لا سکتی ہے اور اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، کیونکہ ایک طلاق یافتہ عورت کس کے پاس جائے، کس کے سربراہ بنے، کون اس کی مطلب یہ کہ مکمل طور پہ کفالت کرے گا؟ جب اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ام عطیہ سمروی ایک حدیث کے مطابق
حضرت ام عطیہ سے مروی ایک حدیث کے مطابق شہزادوں جو ہمارے پاس مثال پیش کی گئی ہے وہ ایک جنگ کی ہے کہ جنگ کے اندر قیدیوں کی دیکھ بھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ ارشاد ہے کہ عورت جو ہے نا مطلب یہ کہ قیدیوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، ان کی مرہم پٹی کا انتظام بھی کر سکتی ہے اور تمام طرح سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ یہ بھی مطلب یہ کہ خواتین کے کام کرنے کے حق میں ہمارے پاس ایک مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ان کو حساب کتاب کا مطلب یہ کہ مکمل طور پہ علم تھا، وہ مطلب یہ کہ اس جگہ کے پڑھے لکھے گھرانوں میں سے مطلب یہ کہ ایک شمار ہوتی تھی۔ آپ کو مطلب یہ کہ وہاں پہ گلیوں کے اندر ایک کام کے اوپر معمور کیا گیا کہ آپ گلیوں کے اندر جو لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں ان تمام کے تمام کا دھیان رکھیں گی اور ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گی کہ آیا کہ کوئی بندہ کس طرح سے ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابیلٹی ہے ان کے اندر، شرم اور حیا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر ان کے پاس پتہ ہے کہ ان کی ضرورت کو اور کوئی پورا نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی غلط کاری یا کسی کام کی طرف آئیں، تو وہ اپنے آپ کو کوئی کام محنت مزدوری کر کے بھی اپنے باپردہ ہو کر اپنا تحفظ کر کے وہ انسانی جانوروں سے دور رہ کر اپنا پروٹیکشن کر سکتی ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ میں نے حضرت شعیب رضی اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال دی، ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے کام کرنے کا حق بھی بتایا۔ حضرت ام عطیہ سے مروی وہ جو مرہم پٹی والا سسٹم تھا میں نے آپ کو وہ بھی بتایا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کی بات بھی بتائی کہ وہ بھی مطلب یہ کہ نگران مقرر ہوئی تھی جو دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اب یہ ٹاپک اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلام نے کون سے مختلف حقوق خواتین کو دیے ہیں، یہ یہاں تک ہمارے پاس پوائنٹ اپ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو آگے بڑھانا چاہیں تو ہمیں اس میں کوئی ایریٹیشن نہیں ہے، لیکن آگے والا جو ٹاپک ہمارا انکلوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ عزت کے نام پر قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں اور قرآن و حدیث سے متعلقہ مثالیں پیش کریں۔ اب عزت کے نام کے اوپر قتل کے متعلق جو ہمارے پاس وضاحت کی گئی ہے اس میں کیا ہے، انٹروڈکشن یہی ہم نے بیان کرنا ہے، خواتین کے کام کرنے کا حق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھو اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں کہ قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں۔ وہی بات خواتین کے کام کرنے کا حق اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ تمام کی تمام مثالیں دیتے ہوئے ہم آگے کی طرف کوسچن کو کمپلیٹ کریں گے۔ کمپلیٹ کیا کریں گے، قرآن و حدیث سے متعلقہ مثالیں بھی دیں۔ قرآن و حدیث سے متعلقہ جو ہمارے پاس یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پاکستان کی خواتین کے بارے میں بھی مطلب یہ کہ تمام کی تمام وضاحت کر سکتے ہیں۔ اب عزت کے نام پہ قتل کا کیا ہے، اگر کوئی مرد اور عورت پکڑی جائے یا عورت کوئی پکڑی جائے اس فعل کے اندر تو اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس کو شریعام بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے اس کو اسی طرح سے مطلب یہ کہ قتل کر دیا جائے۔ گواہان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مطلب یہ کہ وہ جو اسلام نے سزا مقرر کی ہے کوڑوں والی ان تمام کے اوپر مطلب یہ کہ ایکٹ کیا جاتا ہے، یا مسمار کرنے والی شادی شدہ جوڑے کے لیے بھی، تو یہ تمام کی تمام سزائیں جب اسلام نے دی ہیں اس کے اوپر مطلب یہ کہ مکمل طور پہ ایکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ زیادہ تر عزت کے نام پہ قتل کا الزام کس کے اوپر آتا ہے، کسی رشتہ دار کے اوپر، کسی ریلیٹیو کے اوپر، کہ یہ تمام کا تمام کام اس نے مطلب یہ کہ شکایت لگائی اور اس کی بنیاد کے اوپر فلانے کزن کے ساتھ پکڑی گئی، فلانے چچا زاد بھائی کے ساتھ، فلانے کے ساتھ مطلب پکڑی گئی، اسی الزام کے اوپر اس بیچاری کو جو ہے نا مطلب یہ کہ فوری طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی کا قتل کرنا، کسی کو قتل کرنے سے کیا عزت واپس آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی کے لیے پروٹیکشن کرنا چاہیے، اس کا پہلے حق حساب کرنا چاہیے، اس کے مطابق اگر وہ بیچاری قصوروار ہے اس چیز کے اندر انکلوڈیڈ تھی تو اس کو پھر اس کے مطابق سزا دی جانی چاہیے جو اسلام نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے۔ یہ چیز مضمر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو فوری طور پر جو ہے نا مطلب یہ کہ AK-47 اٹھائیں اور ایک برسٹ اس کے اندر مطلب یہ کہ پورا داغ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مکمل تحقیق اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو قتل کرنے کے اوپر یا اس کے اوپر جو سزا دی جائے اسلام کے مطابق اس کو مکمل طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے۔ اب جو ہمارے پاس نیکسٹ بات آتی ہے وہ ہے پاکستان کی خواتین۔ پاکستان کی خواتین شہزادوں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول دیکھیں گے۔ پاکستان کی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھی خواتین کا بہت اہم رول تھا، جنہوں نے مطلب یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ علی برادران کی اماں کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کہتی ہے اماں محمد علی کی کہ جہاں بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ جب تحریک خلافت کا ہمارا مطلب یہ کہ 1914 سے 1918، 1919 سے 1924 تحریک خلافت شروع ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو اس کے اندر بھی مطلب یہ کہ ان کی اماں کا کردار تھا۔ ہم پاکستان کی خواتین کے بارے میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر 1894 کے اندر انہوں نے مطلب یہ کہ کیا ارشاد فرمایا تھا، اسی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک ان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں۔ دیکھیں، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ ہم جو ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو روایات چل رہی ہیں، ہم ان تمام کو دیکھتے ہیں اور انہی کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں، کہ ہم ان مقامی روایات سے مرے ہوئے ہیں، ہم اس کے اندر انکلیوڈ ہوئے ہیں، ہم ان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو روایات ہمیں مطلب یہ کہ دی گئی ہیں کہ باہر نہیں نکلنا، کام نہیں کرنا، ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا، اپنے گھر کے سسٹم کو نہیں چلانا، بیٹھو، ہاؤس وائف بنو، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرو، وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ یہ بھی انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح اپنے گھروں کے اندر مقید رہیں۔ گھر کے اندر فاقے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ مختلف طریقوں سے روٹی کے لیے لوگوں کے پاس ادھار مانگنا پڑ رہا ہے، اور ہماری خواتین ہنر جاننے کے باوجود بھی گھر کے اندر بیٹھی ہیں، تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وہی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواریوں کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتہ بے حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ دنیا میں اتنی خستہ حالت کہیں بھی نہیں ہے جس طرح سے ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کا نظام چلانا ہے، اپنے سسٹم کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ضرورتیں پوری ہیں تو ٹھیک ہے، خواتین چار دیواری میں رہیں، نہ جائیں، کچھ نہ کریں، سوشل ورک نہ کریں، نو ٹینشن۔ لیکن اگر ان کے گھر میں ضرورت ان کا ہسبینڈ پوری نہیں کر سکتا تو عورت ایک ہنر رکھتی ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر مطلب یہ کہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے متعلق آپ نے کیا کہا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں، کیونکہ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں اور دنیا میں ایسی ناگفتہ بے مثال کہیں نہیں ملتی جس طرح سے ہماری عورتوں کو چار دیواری کے اندر مطلب یہ کہ قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو شہزادو، یہ ہمارے پاس تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا قول۔ انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر کنوینس کیا کہ عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے، اپنے رائٹس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب ان کی ضرورت ہے، گھر کی تمام ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، فاقے ہیں گھر کے اندر، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مطلب یہ کہ باہر نکلنا پڑتا ہے، تو نکلو، تو اس کے لیے کوشش کرو، باپردہ رہو، انسانی جانوروں سے دور رہو اور اپنے آپ کا پروٹیکشن کرو۔ اسی چیز کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہے محترمہ فاطمہ جناح، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، مادر ملت تھی، انتخابات کے اندر بھی حصہ لیا اور اس کے باوجود بھی مطلب یہ کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو منجمد رکھا اور ملک کے لیے اپنی تمام کی تمام قربانی مطلب یہ کہ صرف کر دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارے سامنے دوسری مثال ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھی جو ملک کی وزیر اعظم بنی اور مسلم دنیا کے اندر مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا نام بنایا اور ایک باپردہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نظام کو متعارف کروایا۔ اس کے بعد عالمی اسکواش کھلاڑی تھی ماریا تورپا کے وزیر۔ ماریا تورپا کے وزیر، ریسنٹلی آپ نے عائشہ گل علیہ کا نام سنا ہوگا، جس کا پرابلم مطلب یہ کہ عمران خان کے ساتھ چل رہا تھا، اس کی سسٹر ہے ماریا تورپا کے وزیر۔ ماریا تورپا کے وزیر ایک عالمی اسکواش کھلاڑی تھی۔ مردوں کا لباس، اس کی ایک چھوٹی سٹوری ہے، مردوں کا لباس پہن کر اس نے اپنے بال مردوں والے رکھ کے اسکواش کھیلنی شروع کر دی۔ اب اسکواش کھیلتے کھیلتے یہ عالمی دنیا کے اندر اس کا ایک نام بن گیا، مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان کا نام اس نے روشن کیا اور اسکواش کے تحت مطلب یہ کہ ورلڈ لیول کے اوپر اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا۔ لیکن جس وقت پتہ چلا ان کے مطلب یہ کہ خاندان والوں کو، لوگوں کو، انہوں نے ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورت ڈٹی رہی اور اپنے آپ کو مطلب یہ کہ اس کام کے اندر لگائے رکھا اور اب تک کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد شہزادو ہمارے پاس جنگی ہوا باز آتی ہے مریم مختار، ایک بہت ہی بہادر بیٹی
جس نے مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر پہلی ہوائی جنگی ہوا باز تھی، جس نے باقاعدہ طور پر مطلب یہ کہ اس منصب کو سنبھالا اور اس منصب کو سنبھالتے ہوئے ایک فریضے کے دوران شہید ہو گئیں۔ پھر فٹ بالر آتی ہے شہلا بلوچ۔ شہلا بلوچ بھی ایک بہت اعلیٰ پائے کی فٹ بالر، ملکی سطح پہ اس نے نام کو مطلب یہ کہ روشن کیا، جس کی بنیاد کے اوپر اس کو بھی ایک کار حادثے کے اندر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر آئی ٹی ایکسپرٹ آتی ہے عرفہ کریم رندھاوا۔ ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر مطلب یہ کہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں آپ کے تھوڑے سے انفارمیشن میں اضافہ کر دوں۔ آئی ٹی ایکسپرٹ تھی ہمارے پاس عرفہ کریم رندھاوا۔ اس نے بھی مطلب یہ کہ مکمل طور پر اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ ہونے کے ناطے مطلب یہ کہ مائکروسافٹ کے اندر بہت زیادہ کام کیا۔ اب اس مائکروسافٹ کے اندر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام مطلب یہ کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی، اور بل گیٹ جیسا شخص جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس نے بھی اس کو مطلب یہ کہ وقت دیا، لیکن وہاں سے واپسی پہ کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گئی، اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج بھی اس کی آئی ٹی لیب مطلب یہ کہ مشہور ہے، اور گورنمنٹ اس کو مکمل طور پہ سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ شہزادوں، پاکستان کی خواتین کا ہم ذکر کر رہے تھے، جس کے اندر میں نے آپ تمام کے تمام لوگوں کو بتایا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا قول کیا تھا، محترمہ فاطمہ جناح کی کوشش کیا تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کس طرح سے کوشش اور کاوش کی، اس کے بعد عالمی اسکواش کھلاڑی ماریا تورپا کے وزیر کی میں نے آپ کو ذکر کیا، جنگی ہوا باز مریم مختار تھی، اس کا ذکر کیا، فٹ بالر شہلا بلوچ کا، آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم رندھاوا کا ذکر کرنے کے بعد اس ٹاپک کو میں نے ختم کر دیا۔ اب ٹاپک کا نام ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ اسلام نے کون سے مختلف حقوق خواتین کو دیے ہیں؟ یہ دیکھیں، اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں ان کی مزید وضاحت آپ مثالوں سے وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایگزامپلز کے ساتھ۔ اگر آپ اسلام میں مزید چلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی خواتین بھی لکھ دیں۔ دوسرے نمبر پہ عزت کے نام پر قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں، اور قرآن و حدیث کے متعلقہ مثالیں پیش کریں۔ سیم یہی دو باتیں انٹر کرنے کے بعد پاکستان کی عورتوں کے بارے میں بھی لکھ دو کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں یا کس طرح سے یہ مشہور ہوئیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ تو بورڈ میں یہ دو ٹاپک، تحفظ نسواں ہمارا چیپٹر، جس کی میں نے آپ تمام کے تمام لوگوں کے پاس وضاحت کی۔ آگے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آنے والا ہے اسی کے اوپر۔ 2016 کے اندر پنجاب نے عورتوں کے حقوق کے اوپر کون سا ایکٹ پاس کیا، جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ مرد کو اعلیٰ و عرفہ ہونے کا جو فوقیتی نظام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں اور میں جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب یہ کہ عورت کو دبا کے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس اعلیٰ و عرفہ ہونے کے فوقیتی نظام کے اوپر گورنمنٹ نے جو ایکٹ اس کے اوپر لاگو کیے ہیں، جب وہ اپنی عورت کے اوپر ظلم کرے گا تو انہی ایکٹس کی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم ایکسپلین کریں گے اگلے ٹاپک میں۔ تھوڑی دیر ویٹ کریں انشاءاللہ، مطلب یہ کہ نیکسٹ ٹاپک جب آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس میں اس کی وضاحت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو، شکریہ۔